اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج علم میراث کا 11واں سبق ہے۔ 10ویں سبق میں ہم نے باپ کے احوال کو پڑھا اور دادا کے احوال کو پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم اخیافی بہن بھائیوں کی حالتوں کو پڑھیں گے۔ اخیافی بہن بھائیوں کو اولاد ام بھی کہتے ہیں اور ماں شریک بہن بھائی بھی کہتے ہیں۔ اخیافی بہن بھائیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ اگر اخیافی بہن بھائی ایک ہوں، یا بھائی ہو یا خالی بہن ہو، تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو یہ سارے کے سارے ثلث میں شریک ہوں گے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نیچے تک چلے جاؤ، یا مرنے والے کے اصول موجود ہوں، باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، ان تمام کی موجودگی میں، اصول و فروع کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی ساقط ہو جاتے ہیں۔ پہلی حالت جو تھی کہ اگر اخیافی بہن بھائی ایک ہو تو اس کو سدس ملتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا وارث بنا جا رہا ہو، وہ کلالہ ہو، یا کوئی عورت ہو جس کا وارث بنا جا رہا ہو اور وہ کیا ہو؟ کلالہ ہو، یعنی کوئی مرد کلالہ ہو یا کوئی عورت کلالہ ہو، اور اس کا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی ہو یا بہن ہو، تو وہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر جو اخ اور اخت ہے، یہ بالاتفاق یہاں پر اخیافی بھائی بہن مراد ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، یہاں پر بھائی اور بہن سے اخیافی بہن بھائی مراد ہے، تو لہذا اخیافی بہن بھائی ایک ہوں تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری حالت کہ اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، کہ اگر یہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو یہ سارے کے سارے ثلث میں شریک ہوں گے۔ یہ جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے مرد اور عورت برابر حصہ لیتے ہیں بنسبت حقیقی اور اللاتی بہن بھائیوں کے۔ اگر کہیں پر حقیقی بھائی اور حقیقی بہن آ جائے تو حقیقی بھائی کو بہن کا ڈبل حصہ ملتا ہے، یا اللاتی بھائی اور اللاتی بہن آ جائے تو وہاں پر اللاتی بھائی کو یعنی باپ شریک بھائی کو بہن کا ڈبل حصہ ملتا ہے، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہوگا۔ اخیافی بہن بھائی آ جائیں تو یہ دونوں برابر شریک ہوں گے حصے میں، یعنی اخیافی بھائی کو اخیافی بہن کا ڈبل حصہ نہیں ملے گا، بلکہ دونوں استحقاق یعنی مستحق ہونے میں برابر کے شریک ہوں گے، بھائی کو بہن کا ڈبل حصہ نہیں ملے گا۔ اور تیسری حالت جو ذکر کی کہ اگر میت کے اصول ہوں یا فروع ہوں، اصول و فروع کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی ساقط ہو جاتے، اس لیے کہ کلالہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ جب اصول ہوں گے یا فروع ہوں گے تو پھر اس حالت میں جو ہے نا ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب اصول میں چاہے باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، اوپر تک، اور فروع میں بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نیچے تک چلے جاؤ، ان میں سے کوئی بھی موجود ہوگا تو اب یہ شخص کلالہ نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں قرآن نے کلالہ کی تعریف یہ کی اِنِ امْرُؤْنْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، کہ ایسا شخص اگر وہ ہلاک ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں، یعنی اولاد بھی نہ ہو، والد بھی نہ ہو، یعنی اصول بھی نہ ہو، فروع بھی نہ ہو۔ جب اصول اور فروع میں سے کوئی بھی شخص ہوگا تو یہ کلالہ نہیں کہلائے گا، لہذا ان کی موجودگی میں یہ کیا ہو جائیں گے؟
ساکت ہو جائیں گے۔ یہ تین حالتیں ہیں اور تینوں حالتوں کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، ذکر آیا ہے۔ یہ دیکھیں احوال و اولاد الام، اخیافی بہن بھائیوں کے احوال، اس کی تین حالتیں ہیں۔ اگر ماں شریک بہن بھائی ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دیکھیں اس مسئلے میں اخلی ام ہے اور چچا ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی ہے ماں شریک بھائی اور اس کا چچا ہے، تو ماں شریک بھائی یہاں پر ایک ہے تو اس کا حصہ کتنا ہے؟ چھٹا حصہ، اور چچا کس میں سے؟ عصبہ میں سے۔ تب ہم نے حصہ دے دیا، اب ہم نے مسئلہ بنانا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں ایک ذی فرض ہو تو مسئلہ ہم اس فرض کے مخرج سے بنائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ذی فرض سدس ہے اور سدس کا مخرج 6 ہے، تو مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا۔ 6 کا سدس 1 اسے دے دیا، باقی جو 5 بچے وہ عصبہ کو مل گئے۔ یہاں پر دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بہن ہے ماں شریک بہن اور چچا ہے۔ ماں شریک بہن کا حصہ 1/6 ہے اور چچا عصبہ ہے، تو یہاں پر بھی مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا۔ اس مسئلے میں ایک ذی فرض موجود ہے، 6 سے مسئلہ بنا کر چھٹا حصہ 1 اس بہن کو مل گیا، باقی 5 چچا کو مل گئے۔ تو یہ پہلی حالت کی مثالیں ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں ایک جو ہے نا اخیافی بہن بھائی ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب کے سب ثلث میں شریک ہوں گے۔ جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بہن بھی ہے اور اس کا بھائی بھی ہے، یہ اخیافی بہن ہے اور یہ اخیافی بھائی ہے اور چچا ہے۔ تو اب یہ جو اخیافی بہن اور اخیافی بھائی ہے، یہ دونوں کس میں شریک ہوں گے؟ ثلث میں، ان کا حصہ ثلث ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر یہ اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو یہ سب کے سب ثلث میں شریک ہوں گے اور یہ چچا عصبہ ہوگا۔ تب دیکھیں اس مسئلے میں بھی ایک ذی فرض ہے نا، وہ ثلث ہے، تو ہم نے مسئلہ ثلث کے مخرج 3 سے بنایا۔ اب 3 کا ہم نے ثلث دینا ہے اس کو، 3 کا ثلث 1، باقی 2 بچے وہ چچا کو مل جائیں گے۔ اس مسئلے میں دیکھیں ایک اخیافی بھائی ہے اور بیٹا ہے، میت کا بیٹا ہے، تو جب میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی بھی موجود ہو تو اخیافی بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ ساکت ہو جاتے ہیں، تو یہ بیٹے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ اب یہ سارا مال کون لے لے گا؟ بیٹا لے لے گا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اخیافی بہن ہے، باپ ہے اور بیٹا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اخت لیم کو حصہ ملے گا یا نہیں، تو ہم نے اس کے احوال کی طرف دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ اصول اور فروع اگر موجود ہوں تو پھر یہ کیا ہوتی ہیں؟ ساکت ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر باپ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوں گی؟ ساکت ہوں گی۔ اچھا، پھر ہم نے باپ کو حصہ دینا ہے۔ اب ہم نے باپ کے احوال کی طرف دیکھنا ہوگا۔ باپ کی 3 حالتیں تھی۔ چھٹا حصہ ملتا ہے اگر مذکر اولاد موجود ہو، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مذکر اولاد موجود ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بیٹا کیا ہے یہاں پر؟ عصبہ۔ اس مسئلے میں بھی دیکھیں ایک ذی فرض ہے، وہ سدس ہے، تو مسئلہ ہم اس سدس کے مخرج 6 سے بنائیں گے۔ 6 سے مسئلہ بنا کر 1 باپ کو مل گیا، باقی 5 بیٹے کو مل گئے۔
असबा होने की वजह से। तो ये जो है ना 3 हालतें अखियाफी बहन भाइयों की, कि अगर एक हो तो छठा हिस्सा मिलेगा, अगर एक से ज़्यादा हो तो सुलुस में शरीक होंगी। और अगर मैयत के उसूल और फुरू में से कोई भी आ जाए, उसूल में बाप दादा परदादा ऊपर तक, इसलिए कि देखें कमा अखराजा अबवैकुम, यहाँ पर देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पर अब का इतलाक़ किया गया है कि जिस तरह जो है ना उन्हें दुनिया की तरफ भेजा जन्नत से, तो यहाँ पर देखें अब का इतलाक़ उन पर हुआ है। हालांकि वो हमारे अब नहीं है बल्कि जद्द आला है, लेकिन जद्द आला पर किसका इतलाक़ हुआ है? अब का इतलाक़ हुआ है। लिहाजा बाप मौजूद ना हो तो दादा बाप के क्या होता है? कायम मकाम होता है। इसी तरह या बनी आदम से खिताब किया गया कि बनी आदम, ए आदम के बेटो, हालांकि हम आदम के बेटे तो नहीं हैं। हमारे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान में लाखों करोड़ों वास्ते हैं, फिर भी हमें क्या कहा गया? बेटे कहा गया। हालांकि हम जो है ना उनके बेटों के बेटों के बेटों के बेटे हैं, असल बेटे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर बेटों का इतलाक़ किया गया है। तो पता चला कि अगर बेटे ना हो बल्कि क्या हो? पोते हों, उन पर भी किसका इतलाक़ होता है? बेटों का इतलाक़ होता है। बेटों की अदम मौजूदगी में पोते क्या होते हैं? बेटे के कायम मकाम होते हैं। इसलिए उसूल में बाप हो, दादा हो, परदादा हो, कोई भी हो ऊपर तक, उनकी मौजूदगी में ये अखियाफी बहन भाई क्या होंगे? साकित होंगे। इसी तरह फुरू में बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो नीचे तक, इसी तरह बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो नीचे तक, कोई भी इनमें से मौजूद होगा, किसी की भी मौजूदगी में ये क्या होंगी? अखियाफी बहन भाई साकित होंगे। समझ गई है? चल अब किताब खोलें। अहवाल औलादिल उम व अम्मा लि औलादिल उम्मी फ़अहवालुन सलासुन। बहरहाल अखियाफी बहन भाई उसकी 3 हालतें हैं। अस्सुदुसु लिल वाहिदी, पहली हालत यह है कि उसको छठा हिस्सा मिलेगा अगर एक हो, एक भाई हो या एक बहन हो। वस्सुलुसु लिल इस्नैनि फ़साइदन, दूसरी हालत यह है कि उनको सुलुस मिलेगा 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, ऊपर के हों। ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फ़िल किस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, अखियाफी बहन भाइयों के मुज़क्कर और मुअन्नस तक़सीम में और मुस्तहिक़ होने में बराबर है। इसके मर्द औरतों से डबल हिस्सा नहीं लेंगे। जिस तरह हकीकी भाई और हकीकी बहन मौजूद हो तो हकीकी भाई को बहन का डबल हिस्सा मिलता है, या अल्लाती भाई और अल्लाती बहन आ जाएं किसी मसले में तो अल्लाती भाई को बहन का डबल हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस तरह नहीं होगा कि अखियाफी भाई को अखियाफी बहन का डबल हिस्सा नहीं मिलेगा, जितना बहन को मिलेगा उतना ही अखियाफी भाई को मिलेगा। ये मतलब है इस इबारत का। वयस्कुतून बिल वलदी व वलदिल इब्नी, तीसरी हालत यह है कि ये औलाद की वजह से और बेटे की औलाद की वजह से ये साकित हो जाएंगे। वहीं सफला, अगर अच्छा आप नीचे तक चले जाओ। वह बिल अबी वल जद्दी, इसी तरह ये बाप और दादा की वजह से भी बिल इत्तफाक क्या